شہر کوفہ کا ایک تاجر قلاش ہو کر مقروض ہو گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس نے بازار جانا چھوڑ دیا اور قرض خواہوں کے مطالبے سے بچنے کے لیے گھر ہی میں رہنے لگا۔ ایک رات اس نے اپنے پچھلے اور موجودہ حالات کا ذہن میں موازنہ کیا تو اسے اپنی اس حالت پر سخت افسوس ہوا، جس سے اسے اپنے سینے میں گھٹن محسوس ہوئی اور وہ زیادہ دیر تک گھر میں نہیں بیٹھ سکا۔ رات کی تاریکی میں اس نے اپنا بستر چھوڑا اور قریبی مسجد میں چلا گیا۔ وہاں اس نے نوافل پڑھے اور گڑ گڑا کر خدا سے دعائیں کرنے لگا۔ اسی وقت ایک دولت مند تاجر اپنے گھر میں گہری نیند کے مزے لے رہا تھا۔ اچانک اسے خواب میں کسی کی یہ صدا سنائی دی، اس وقت ایک شخص اللہ کو پکار رہا ہے اور اس سے اپنے قرض کی ادائیگی کی درخواست کر رہا ہے، لہٰذا تم اٹھو اور اس شخص کا قرض ادا کرو۔ یہ آواز سن کر وہ تاجر اٹھا، اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ خدایا، میں دکھی انسان کی مدد کروں تو کیسے کروں؟ مجھے تو اس کا ٹھکانہ تک معلوم نہیں ہے، میں بھلا کہاں جاؤں؟ یہ سوچ کر وہ دوبارہ سو گیا۔ کچھ دیر بعد اسے خواب میں وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ وہ اٹھا اور پھر پریشان ہو گیا، یہاں تک کہ تیسری بار اسے وہی آواز سنائی دی۔ تیسری بار وہ آواز سن کر وہ اٹھا، اس نے 1000 دینار ساتھ لیے اور اونٹ پر بیٹھ کر اونٹ کی مہار چھوڑ دی اور کہا، جس خدا نے مجھے نیند میں ایک آدمی کی مدد کا حکم دیا ہے، وہی اس اونٹ کو اس شخص کے ٹھکانے پر بھی لے جائے گا۔ اونٹ نے اپنی مرضی سے چلنا شروع کیا۔ اس نے کئی گلیوں کے موڑ کاٹے اور چلتے چلتے ایک مسجد کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس شخص نے کان لگائے تو اندر سے مفلس انسان کی گریہ و زاری کی آوازیں سنائی دیں۔ تاجر آواز کی سمت بڑھا اور اس مفلس انسان کے پاس پہنچ گیا اور اس سے کہا، اللہ نے تمہاری دعا سن لی ہے اور اس نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس وقت یہ 1000 دینار مجھ سے لے لو اور اس سے اپنا قرض ادا کرو اور اپنے اہل خانہ کو کھانا کھلاؤ، اور تم میرا پتہ لکھ لو، آئندہ جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو تو آ کر مجھ سے مل لینا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ مفلس تاجر بھی بڑا خوددار تھا، اس نے جواب دیا، میں یہ دولت تو تجھ سے لے لیتا ہوں کیونکہ اس کے متعلق مجھے یقین ہے کہ یہ خدا کا بھیجا ہوا رزق ہے، لیکن میں تیرے دروازے پر کبھی نہیں آؤں گا۔ تاجر نے تعجب سے پوچھا، تو پھر احتیاج کی صورت میں کہاں جاؤ گے؟ مفلس تاجر نے کہا، جس کریم نے آج رات تجھے یہاں بھیج کر میری حاجت پوری کی ہے، آئندہ بھی اسی کریم کے دروازے پر جاؤں گا اور اسی سے درخواست کروں گا، کیونکہ وہ بندوں پر مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی فراموش نہیں کرتا۔
اور وہی اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کر کے تجھ جیسے افراد کو خبرگیری کے لیے بھیجتا ہے۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔